ایک چیز سے پہلے کہ کوئی بھی سوال کا ہم کارڈیولوجی کے حوالے سے سلسلہ شروع کریں، آپ اس ادارے سے تعلق ہے آپ کا پمس سے. میں ریسنٹلی وہاں پر گیا اور آپ بلیو کریں کہ میں بہت ڈس ہارٹ بھی ہوا، میں بہت اداس بھی ہوا. جہاں تک وہاں پر انفلکس آف پیپل ہے، او مائی گاڈ، اتنا زیادہ انفلکس آف پیپل ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو مطمئن بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا انفلکس ہے پیشنٹس کا کہ یہاں تک کہ بیڈ ختم ہو جاتے ہیں کہ اسٹریچر کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ بندہ اترے گا اور دوسرا بندہ اس میں آپ اس کو لٹائیں گے. I just want to know not to know but I want to congratulate you on that. ایسا ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دینا، hats off to you. مجھے لگتا ہے کہ ایز ہیومن بینگ میرے لیے تو اگر میں ڈاکٹر ہوتا میرے لیے پاسبل نہ ہوتا اتنا انفلکس آف لوگوں کو ڈیل کرنا. نہیں، میرے خیال میں آپ میں بھی وہ ہیومن نیچر ہے اور آپ میں بھی وہ ہے تو امپتی تو وہ ہونی بھی چاہیے اور ڈیلی بیسس پہ اپنی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ڈسپائٹ آف آل دس کہ اگر چیزیں اگینسٹ ہے، آرڈز ہے، آپ کے کچھ لوگ خلاف ہیں یا آپ کو وہ نہیں مل رہا ریٹرن میں. تو آلدو گورنمنٹ میں سسٹم ہے، ٹیئر سسٹم ہے کہ آپ BHU جائیں، اس سے آگے جائیں، تو یہ بیسیکلی ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے. لیکن ادھر بخار کا مریض بھی آ رہا ہے، سر درد کا مریض بھی آ رہا ہے، اس میں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میں اس میں سے کس کو پرائرٹی دوں کس کو نہ دوں. بالکل درست. تو اگر وہ کوئی سسٹم بن جاتا ہے، اس کے میرے خیال میں اوپر کام بھی ہو رہا ہے. بالکل درست. پراپر ریفرل سسٹم بن جائے تو کیوں نہیں ہے. اور میرے خیال میں ہماری ڈیلی بیسس پہ اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو اس کو یہی بات ہوتی ہے کہ بیٹا آپ اپنا جو گردن میں سریا ہے نہیں نکال دیں اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر نہیں بننا تو پھر آپ جو کریں کیونکہ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پیشنٹ جو ہے یا اس کے اٹینڈنٹ ہے وہ بڑی پریکیریس سچویشن پہ اور ہمیشہ اس کا ہی اپر ہینڈ ہے. وہ اگر کہیں گے کہ بھی آپ نے میری بات نہیں سنی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے بے شک سنی وہ بات. تو یہ کچھ باتیں اور آپ کی اپریسیشن کا شکریہ، اور یہ میرے لوگ بھی سن رہے ہوں گے اور یہ ہمارے لیے آپ وہ سمجھے کہ کک کا کام کرتی ہے تو ہمیں بڑی انرجی ملتی ہے اور اگلے دن ہم اس سے اور انرجیٹک کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ٹرمز ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں سکے یا بہت اویئرنیس چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم بات کریں تو ایک ہے ہارٹ اٹیک اور ایک ہے ہارٹ فیل. اس میں سے بہت اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہارٹ فیل شاید زیادہ سویئر ہے یا اس میں بچنے کے چانسز نہیں ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے سویئرٹی کس کی زیادہ ہے اور اس کے بعد جو ہے کون سا ایسا مرض ہے جس میں انسان بہتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تھینک یو میڈم. یہ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دل کے مسلز ہیں، پٹے ہیں، وہ کسی طریقے سے انجری ہو جائیں اور سمپل صاحب کہہ دیں کہ دل کی شریانیں ہیں جن کو ہم لوگ ویلز بھی کہتے ہیں، حالانکہ ویلز ڈفرینٹ ہے، وہ ایک چیمبر سے دوسری چیمبر کے درمیان بلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ویلز سے ان کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو جو شریانیں ہیں بیسیکلی ایک لیفٹ سائڈ کی ہے ایک رائٹ سائڈ کی ہے. لیفٹ سائڈ پہ پھر وہ دو میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. ان شریانوں میں اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کلاٹ آ جاتا ہے یا ان کے 2-3 اور اس طرح بلاکیج آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اب ہارٹ اٹیک کی بھی پھر ہم اس کو کہتے ہیں 2-3 اسپیکٹرمز ہیں، جس کو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جس کو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو ہارٹ فیلر ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی ہارٹ فیلر ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پٹے اتنے کمزور ہو گئے ہیں. ایک عام ٹرمینالوجی ہم کہتے ہیں ایجیکشن فریکشن، کہ آپ کا ہارٹ کتنا پمپ کر رہا ہے. عموماً ہم کہتے ہیں کہ 60% یا 60% سے زیادہ ہو تو نارمل ہے. تو وہ جب پمپ ان کا کمزور ہو جائے، وہ ایجیکشن فریکشن یا جتنا آپ کا بایا وینٹریکل خون نکال رہا ہے وہ کم ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پٹے کمزور ہے.